الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، بلکہ اس امت مسلمہ کا مزاج ہے، سخاوت، سخی ہے، سخاوت. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کیوں سخی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنے اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے اللہ کے کہے پر اعتماد ہوتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو خرچ کر میں تجھے پیچھے سے اور دے دوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ اعتماد، یہ ایمان، یہ یقین مسلمان کو سخی بنا دیتا ہے. یہ ایمان، یہ اعتماد، یہ یقین، یہ مسلمان کو سخی بنا دیتا ہے. السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کا محبوب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی سخی دشمنوں کے ہاں بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور بخیل اپنے اولاد کے اندر بھی مبغوض ہو جاتا ہے. تو یہ جو اعتماد ہے اپنے اللہ پر، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تو خرچ کر اللہ تجھے پیچھے سے اور دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جب سورج نکلتا ہے اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتے بھی نمودار ہوتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے دے. دوسرا کہتا ہے، اے اللہ جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے. یہ روزانہ سویرے سورج نکلتے یہ دونوں فرشتے نمودار ہوتے ہیں سورج کے دائیں بائیں. یہ دعائیں نصیب ہوتی ہیں سخیوں کو. السخی حبیب اللہ. تو یہ سخاوت سبحان اللہ بہت ساری خوبیوں کو آدمی میں جمع کر دیتی ہے، اور یہ بخل آدمی بہت ساری خیروں سے محروم ہو جاتا ہے. بخیل آدمی بہت ساری خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ اللہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم پتہ ہے ہم نے تمہیں اپنا خلیل کیوں بنایا؟ خلیل اللہ. تو فرمایا نہ، تو اللہ نے کہا اس لیے کہ تجھے لینے سے زیادہ دینا پسند ہے، تجھے لینے سے زیادہ دینا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری امت کے ابدال، میری امت کے ابدال یہ اولیاء کا مرتبے ہیں، مختلف مرتبے ہیں، اور ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اولیاء کا، ابدال جسے کہا جاتا ہے. فرمایا میری یہ امت کے ابدال کثرت نوافل
اور کثرت روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ اپنی دل کی صفائی اور ہاتھ کی سخاوت کے بدولت جنت میں جائیں گے۔ ان کی سب سے بڑی جو خوبیاں ہوگی، دل کے صاف ہوں گے، کسی کے لیے حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، برائی نہیں۔ اور دوسری خوبی کیا ہوگی؟ یہ سخی ہوں گے، سخی، یہ ابدال کی نشانی ہے، السخی حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، یوں تو ہر عبادات کا نفع، ہر عبادات کا نفع آخرت کا اجر و ثواب ہے، لیکن بہت ساری عبادات ایسی بھی ہیں جن کا نفع اللہ اس دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی تاثیر دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک آدمی وہ عبادت کرے اور اس کی تاثیر نہ ہو، تو حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس تاثیر کی نیت ہی نہیں کی کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے۔ جیسے قرآن میں نماز ہے، نماز کی ایک تاثیر قرآن نے بتائی ہے دنیا کے لحاظ سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا یوں تو اجر و ثواب آخرت میں بہت بڑھیا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی ایک تاثیر ہے۔ کیا؟ جس کی زندگی میں نماز ہو جائے اس کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن نے اس کی تاثیر بتائی ہے۔ میں برسہ برس سے نمازی ہوں اور پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے، کبھی میں نے نماز اس نیت سے پڑھی ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نماز کی برکت سے مجھے گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اس نیت سے پڑھی بھی تو نہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی زندگی میں جمعہ ہے اور ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کی نمازیں کوئی نہیں ہے، اور جمعے کی نماز کی تاثیر ہے کہ نماز کی برکت سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس عزم سے نماز پڑھے کہ جو میرے اندر زندگی میں بے نمازی کا گناہ ہے، نماز چھوڑ دیتا ہوں، اے اللہ اس نماز کی برکت سے اس گناہ سے مجھے بچا لے، تو پھر یہ نماز اپنی تاثیر دکھائے گی۔ ایک آدمی ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہے، فجر کوئی نہیں، اور کوئی ایک دن کی بات نہیں، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سالوں گزر رہے ہیں، فجر کوئی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے نماز کی تاثیر بتائی ہے کہ نماز اور گناہ میں جوڑ کوئی نہیں، اور اتنا بڑا گناہ کہ فجر چھوڑ رہا ہے، اور گناہ فجر کا چھوڑنا اسے کفر کے قریب بتایا ہے، کفر کے قریب بتایا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ یہ ایک مسلمان یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہندو کر سکتا ہے، عیسائی کر سکتا ہے، سکھ کر سکتا ہے، یہودی کر سکتا ہے، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 4 پڑھے اور 5ویں نہ پڑھے، فجر چھوڑ دے، اور برسہ برس ایسا ہو؟ ہاں، اگر یہ 4 بھی اس نیت سے پڑھے، اے اللہ ان 4 کی برکت سے فجر کا اس گناہ سے مجھے محفوظ فرما دے، تو نماز کی یہ تاثیر مل جائے گی، نماز کی یہ تاثیر مل جائے گی۔ تو بہت ساری عبادات ہیں، ان کا نفع اس دنیا کے اندر بھی ہے، انہی میں ایک صدقہ خیرات بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ اگر صدقہ اور خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول نے جو دنیاوی لحاظ سے اس کے ثمرات بتائے ہیں اس کی بھی نیت ہو کہ اے اللہ میرے رزق میں بڑھوتری عطا فرما، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کی برکت سے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اسباب بتائے ہیں کہ دنیا میں آدمی کا اس سے رزق بڑھتا ہے، چند اسباب بتائے ہیں۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کیجئے، کوئی ایسا نسخہ وظیفہ بتائیے
کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت پہ رہا کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ ایک تو جسم کی طہارت اور نظافت ہے، اور ایک باطنی نجاست اور گناہوں کی گندگی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ طہارت حاصل کر لے اور اس طہارت پہ اس کی زندگی آ جائے، اللہ کا رسول کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، ہو نہیں سکتا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے نہ کھول دے، ہو نہیں سکتا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے نہ کھول دے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت دعا کیجئے اللہ میرا رزق کو شادہ کر دے۔ آپ نے فرمایا اپنی غلطیوں پر ندامت سے استغفار کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا، اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا۔ اپنی خطاؤں پہ ندامت ہو اور پھر یہ نیت ہو اللہ معاف بھی فرما دے اور میرے رزق کی تنگی بھی دور کر دے، اللہ اس کے اندر یہ تاثیر رکھتے ہیں، اللہ اس سے اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیں گے۔ اور بھی چند اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات سے اللہ مال بڑھا دیتے۔ اس لیے مسلمان اپنے اللہ پر اعتماد کرتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرو گے اللہ پیچھے سے اور دے دے گا، پیچھے سے اور دے دے گا۔ کیا مزے ہیں مسلمان کے، سبحان اللہ، خزانہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے اور اللہ دنیا کے اندر بھی بڑھا رہا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنگ دست ہو گیا، کبھی نہیں دیکھے گا۔ جواری جوا کھینے والا تنگ دست مل جائیں گے آپ کو، سود پہ کاروبار کرنے والے تنگ دست مل جائیں گے آپ کو، اسراف کرنے والے اور جسے کہیں کہ ریا اور نام و نبوت میں ضائع کرنے والے تنگ دست اور محتاج مل جائیں گے۔ لیکن کبھی نہیں ملے گا کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سخاوت کرے اور پھر وہ تنگ دست ہو جائے، کبھی نہیں ملے گا۔ تو مسلمان کا، اس امت کا مزاج تھا سخاوت، سخی مزاج ہوتا ہے۔ زکوٰۃ یہ تو سخاوت کا کیا، بخل کی، آپ یوں کہیے کہ بخل سے نکلنے کی آخری شکل ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو بخل سے نکلنے کی آخری شکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، ایک شخص زمین صحیح کر رہا، ہاتھ میں زمین سمیر کرنے میں اس وقت وہ بھی ہے، اوزار بھی ہیں، وہ بادلوں سے آواز سنتا ہے، آواز سنتا ہے فلاں جگہ پہ جا کے برس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس بادل کے نیچے نیچے چل پڑا، جدھر بادل چل رہا ہے یہ بھی نیچے نیچے چلنے لگا۔ ایک جگہ دیکھتا ہے ایک آدمی اپنے کھیت میں نالیاں بنا رہا ہے، پانی لگانے کا انتظام اپنے کھیت کے لیے کر رہا ہے، اتنے میں وہ بادل اس کی زمین پہ آ کے برستا۔ یہ شخص کہنے لگا تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ کہنے لگا کوئی خاص عمل تو نہیں، البتہ اس کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال اور بچوں کے لیے، ایک پھر اسی زمین پہ لگانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اور 1/3 اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں، 1/3 اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو کیسا وہ خوش نصیب ہے مسلمان جسے اپنے اللہ کے بات پر اعتماد آ جائے، آخرت کا خزانہ بھی خوب اکٹھا کر لیا اور دنیا بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ کیا خوش نصیب آدمی ہے جسے اپنے اللہ کی اس بات پر اعتماد اور یقین آ جائے۔
کہ میرا اللہ مجھے اس پہ عطا فرمائیں گے. من ذا الذی، کیا پیارا انداز ہے اللہ کا. کسی شریف و نفس انسان کو آدمی قرضہ دے تو مطمئن ہو جاتا ہے بڑا آدمی ہے، یہ مر تو سکتا ہے میرا پیسہ نہیں کھا سکتا. ہاں، مر تو سکتا ہے میرا پیسہ نہیں کھا سکتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے دے. ہاں، کیا مطلب؟ یہ قرضے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ میں نے اسے لوٹانا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے لوٹانا ہے. کہا کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، نہ جانے کتنے گنا بڑھا کے واپس کر دوں گا، کتنے گنے بڑھا کے واپس کر دوں گا. کبھی تو اللہ کیمیت میں بڑھا دیتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور کبھی اللہ کیفیت میں بڑھا دیتے ہیں. اس 1 سے وہ ہوتا ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں ہوتا، لیکن بڑھاتے ضرور ہیں. اللہ کیسے دیتا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال کیسی؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے زمین پہ ایک دانہ ڈالا اور اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے نکلے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، فرمایا ایک پہ 700 بھی انتہا نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، مال بہت پاکیزہ ہے، جذبہ اور اخلاص بہت بڑھیا ہے. جہاں یہ بیج پیسوں کا ڈال رہا ہے وہ بہت بڑھیا ہے. پھر 700 گنا انتہا نہیں ہے، اتنا بڑھا دوں گا جتنی اللہ کی شاعر شان ہے. مال بہت پاکیزہ ہے، کہتے ہیں بیج اچھا ہو، بیج اچھا ہو، اور مزدور جسے کہیں کاشتکار کی محنت بھی اچھی ہو، زمین بھی بہت اچھی پیداوار والی ہو، تو بتائیے پھر اس میں کھیت کیسا لگتا ہے. ایسی مال بھی بہت پاکیزہ ہے، اعلیٰ درجے کا حلال ہے. اخلاص اور جذبہ بھی بہت بڑھیا ہے، اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ زمین بھی بڑی سازگار ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اتنا بڑھا دے گا جتنا اللہ چاہیں گے. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شاگرد کئی سالوں کے بعد پڑھتے پڑھتے واپس جانے لگا، تو اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا بیٹے اتنا عرصہ رہے ہو کیا سیکھا ہے؟ تو اس نے چند باتیں بتائیں. استاد کہنے لگے سالہ سال میرے پاس رہے ہو، بس یہ چند ہی سیکھی ہیں. کہا استاد جی جو باتیں سیکھی ہیں وہی بتاؤں گا. کیا کیا سیکھی ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ سیکھا ہے کہ آدمی دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس سے جدائی ہو جاتی ہے. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے نیکیوں سے محبت کر لی، کبھی اس سے جدائی نہ ہو. نیکیوں سے محبت کر لی، کبھی اس سے جدائی ہی نہ ہو. والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. کہا بیٹے اور کیا سیکھا؟ کہا بیٹے حضرت ایک یہ بات سیکھی کہ آدمی جس مال سے محبت کرتا ہے اسے سنبھال کے رکھتا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگے، سنبھال کے رکھتا ہے. میں نے دیکھا کہ جب آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کا مال تو یہی رہ جاتا ہے. تو میں نے اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا تاکہ کبھی ضائع نہ ہو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تیرے پاس ہے اس پہ تو فنا آنا ہے، جو اللہ کے خزانے میں اکٹھا ہو گیا وہ تیرے لیے محفوظ ہو گیا. تو میرے عزیزو، مسلمان کو ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے، اس لیے مسلمان بخیل نہیں ہوتا.
اس لیے مسلمان سخی ہوتا ہے، سخی، اور سخاوت یہ نہیں ہے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے، اپنی حیثیت سے اگر وہ روپیوں میں بھی خرچ کرے تو وہ سخی کہلائے گا۔ حیثیت کیا ہے اس کی؟ اگر اس کی حیثیت کروڑوں کی نہیں ہے، ہزاروں کی ہے، اور اس کی حیثیت اگر جسے کہیں کہ سینکڑوں کی ہے، تو وہ اپنی حیثیت سے وہ سخی ہے، سخی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعض تو وہ تھے سبحان اللہ، بعض تو وہ تھے کہ ایک طرف کھڑا ہوا اور دوسری طرف کھڑا ہوا تو سونے اور چاندی کے ایسے ڈھیر لگے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن شام ہوئی سب خرچ کر دیا۔ لیکن بعض ایسی بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ دن بھر مزدوری کرتے، اور کوئی ان سے پوچھتا اتنی محنت اور مزدوری کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہم چاہتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ خیرات کی نیکی بھی لکھی جائے، ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ خیرات کی نیکی بھی لکھی جائے۔ حضرت عبداللہ زبیر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عائشہ، حضرت اسما سے زیادہ سخی کوئی عورت نہیں دیکھی، کوئی عورت نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ اسی بھانجے نے 1,80,000 کی اشرفیاں درہم 2 تھیلیاں بھیجی۔ آپ روزے سے تھی، سبحان اللہ، اپنی خادمہ سے کہا خرچ کر دو، خیرات کر دو۔ شام ہوئی، پوچھا کچھ ہے روزے افطار کرنے کے لیے؟ پتہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خادمہ کہنے لگی عائشہ کچھ اپنے روزے افطار ہی کے لیے رکھ دیتی، روزے افطار ہی کے لیے رکھ دیتی۔ یہ اس امت کا مزاج تھا، سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور میرے عزیزو، جب مسلمان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کی زندگی میں حرام آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں حرام آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کا حکم اپنے مال میں پورا کرتا ہے یوں سخاوت کے ساتھ، حرام مال کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے صدقہ، حرام مال میں اللہ کے ہاں خیرات قبول نہیں ہے۔ جب یہ حلال مال میں صدقہ خیرات کی کثرت کرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں حرام بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں حرام کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی لقمہ حلال بھی نصیب فرما دے اور یہ سخاوت کا مزاج بھی عطا فرمائے۔ www.darsequran.com الحمدللہ رب العالمین۔